پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کی منتخب آیات پر گفتگو کرواتے ہیں اپنے عہد کے جید علماء سے، اور سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں، ہمیں کیا درس دے رہی ہیں۔ قرآن کریم سے روشنی قیامت تک ملتی رہے گی۔ خواتین و حضرات، آج کی جو آیات ہیں وہ سورہ حشر کی آیات 18 اور 19 جن پر ہم سیکھیں گے اپنے عہد کے ایک جید عالم دین سے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ مخاطبت ہو رہی ہے ان لوگوں سے کہ جو ایمان لائے۔ اے لوگو جو ایمان لانے کے دعوے دار ہو، تم کیا کرو؟ اتقوا اللہ۔ سمپل، پورے قرآن کریم میں تقوی کا ذکر ہوا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص تم میں سے یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان رکھا ہے۔ یہاں پر جو غد کا لفظ آیا ہے اس پر بات کروائیں گے ہم۔ غد کا لفظ کیا قیامت کے لیے آیا ہے؟ اور یقیناً قیامت کے لیے آیا ہے، یہ سوال ہم رکھیں گے۔ اور ما قدمت، یعنی اس میں اچھے اور برے دونوں اعمال کی بات ہو رہی ہے، یہ بھی رکھیں گے کہ ہم نے اپنے اعمال کیسے رکھے ہوئے ہیں جو قیامت کے دن پیش کیے جائیں گے اور ہمیں جواب دہی کے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔ یعنی ایک تو قیامت کا جو تصور ہے جس کو یہ کفار مکہ نہیں مانتے تھے، انہیں بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کا آنا یقینی ہے، یعنی وہ بھی جان لیں اس بات کو۔ ایک سوال اور یہ اٹھتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا سے بات شروع ہو رہی ہے، لیکن جو اصل روح سخن ہے کیا وہ منافقین کی جانب ہے؟ یہ ایک سوال ہم یہ بھی رکھیں گے۔ پھر دوبارہ اتقوا اللہ آیا۔ خواتین و حضرات، 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ اتقوا اللہ کیوں یہاں فرما رہا ہے؟ کیا اس پہ اسٹریس کرنا ہے، اس پر زور دینا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ کا استحضار تمہارے ساتھ رہے؟ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ تم جو کچھ کرتے ہو، خبیر، علیم، بصیر، لیکن خبیر کا لفظ کہ وہ چھوٹی بڑی ہر بات پر نظر رکھتا ہے، وہ لا علم نہیں ہے، خواہ وہ بڑی بات ہو یا چھوٹی بات، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اللہ تمام اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو، اور وہ لوگ جو اللہ کو بھول گئے، اللہ نے خود انہیں ان کا اپنا نفس بھلا دیا، یہی لوگ فاسق ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ اشارہ کن لوگوں کی طرف ہے؟ کیا یہود کی طرف کہ انہوں نے بھی اللہ کو بھلا دیا تھا، پھر اللہ نے انہیں ان کی اپنی شخصیت، ان کا آپ وہ بھلا دیا؟ اس کے کیا معنی ہیں؟ یعنی خیر اور شر کے درمیان جو فرق ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، فلاح دنیا فلاح دنیا فلاح دنیا بس، اور آخرت سب ذہن سے نکل جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں اس ذیل میں آئیں گی، سیکھیں گے اپنے عہد کے ایک جید عالم دین سے۔ خواتین و حضرات، پاکستان میں پڑھا، پاکستان سے باہر گئے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، دارالعلوم کراچی سے فارغ التحصیل ہیں، ممتاز عالم دین محترم مفتی محمد نجیب صاحب۔ خواتین و حضرات، ایک جانا مانا نام ہمارے ملک کا۔ مفتی نجیب صاحب کا خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ حشر اور آیات 18 اور 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون صدق اللہ العظیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا، یہی لوگ فاسق ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی محمد نجیب صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ رکھیں ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال۔ کل کا سوال یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں کتنے عرصے مقیم رہے؟ درست جواب 10 برس۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، غزوات کی کل تعداد کتنی ہے؟ 17، 27 یا 37؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343009880۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194۔ حضرت ارشاد فرمائیے، اہل ایمان سے مخاطبت ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 18 میں؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ نے شان نزول کے حوالے سے ایک نقطہ اٹھایا تھا کہ اس رکوع میں اس سے پہلے کی آیات منافقین سے مخاطبت ہے، اور اس کے بعد اب یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب آیا ہے۔ تو ایمان والوں کو تو تنبیہی ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ منافقین کے لیے بھی تنبیہ موجود ہے اس کے اندر کہ دیکھو آگے ایک وقت آنے والا ہے، اس کے لیے تم نے تیاری کرنی ہے، ڈرو۔ پھر اس کے اندر ایمان والوں کو خطاب کے بعد جو حکم دیا گیا ہے عمل کا وہ ہے تقوی کا، کہ ڈرو۔ ٹھیک۔ اور تقوی اس آیت میں 2 جگہ پر آ رہا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ ڈرو، گناہوں سے بچنا وہ بھی تقوی ہے، کیونکہ تقوی جس طریقے سے وہ اس کو متقی کہا جاتا ہے کہ جو گناہوں اور شرک سے بچتا ہے۔ اگلے تقوی میں اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ وہ کیا بات ہے؟ وہ یہ کہ اپنے اعمال کی بھی فکر کرو کہ جو اعمال آگے بھیج رہے ہو وہ بھی پاک صاف اعمال ہونے چاہیے۔ گناہ تو ہیں ہی ہیں، ان سے تو بچنا ہے ہی ہے۔ یعنی جیسے تقوی کی تعریف یہ کہی جاتی ہے کہ المتقی من یتقی من المعاصی والشرک، اسی طرح تقوی کی تعریف ہے کہ المتقی من یتقی اما ضرہ فی الآخرہ۔ متقی وہ ہوتا ہے جو ہر اس چیز سے ڈرتا ہے جو آخرت میں اس کو ضرر دینے والی ہو۔ تو اب جو اعمال تم آگے بھیج رہے ہو، ذکر ہے آخرت کا، تو اب جو دوسرا تقوی ہے وہ آگے کے حوالے سے ہے کہ دیکھو وہاں کی بھی فکر رکھنا کہ اعمال کو ریا سے پاک رکھنا، اعمال کو پاک صاف رکھنا، اعمال کو اخلاص سے مزین رکھنا، اعمال کو سیکھ کر اللہ کی رضا کے جذبے کے ساتھ کرنا۔ یہاں پر یہ خطاب آ رہا ہے۔ اور اب پھر اللہ تبارک و تعالی نے کیا چیز فرمایا کہ دیکھو ایک وقت آگے آنے والا ہے، اور اس قیامت کو ذکر کیا ہے کل کے ساتھ۔
تین چیزیں بیان کل کے ساتھ، غد آپ نے فرمایا کہ کل بیان کیا. ایک تو یہ کہ انسان کی عمر آخرت کے مقابلے میں تو بالکل ایک دن سے بھی کم ہے. جو بھی 70 سال بھی گزار لے، 80 سال بھی گزار لے، 100 سال بھی گزار لے تو بہت حقیر ہے اس کے سامنے. کہ دنیا جو ہے وہ تو ایک دن سے زیادہ ہے نہیں، ایک دن اس کے مقابلے میں. اور جو بعد میں آنے والا ہے وہ سارا کل ہے، وہ سب آخرت ساری کی ساری کل ہے. بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ یہ کہ کیونکہ جیسے کل کا آنا یقینی ہے، وہ ایک یقینی امر ہے، اسی طریقے سے قیامت کا آنا بھی یقینی ہے کہ قیامت آ کے رہے گی. اچھا، اس یقین کے لیے جیسے غد آیا ہے، ورنہ عام طور پہ قرآن کریم کا سیاق و سباق قیامت کے واقعات کے لیے ماضی کا ہے. جیسے ماضی متیقن ہے، کل کا دن گزر گیا، پکی ڈھکی بات ہے. بہت سارے جو صیغے ہیں وہ ماضی کا استعمال کیے ہیں قیامت کے، وہ بھی یقین کے لیے کہ ایسے ہی یقینی ہے. قیامت کا آنا بھی ایسے ہی یقینی ہے جیسے کل کا آنا یقینی ہے. اور کل کے لیے تمہیں کیا تیاری کرنی ہے؟ کل کے لیے تیاری اپنے اعمال کی آج فکر کرو کہ دیکھو کل کیا کرنے والے ہو. اب جو بے فکری میں زندگی گزار رہے ہو، تمہارے سامنے نہیں ہے کل کیا آنے والا ہے، اس کی تم فکر کرو. اور کیوں فکر کرو؟ اس لیے کہ وہ ایک ایسا وقت ہے جہاں اللہ اکبر، جس کے بارے میں کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے احوال قیامت کو سب سے زیادہ بیان کیا ہے. اور اللہ اکبر فرمایا ایک وقت ایسا آگے آنے والا ہے جہاں ماں جیسی ممتا بھی اپنے لال کو بھول جائے گی، باپ جیسا شفیق بھول جائے گا، زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، اللہ پورے جلال میں ہوں گے. آپ سوچیں پہلی مرتبہ جب جہنم کو لایا جائے گا اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتے تھامے ہوئے ہوں گے. جب پہلی مرتبہ چنگاڑے گی تو برگزیدہ انبیاء بھی سجدے میں گر جائیں گے. 3,000 سال جس کو جلایا گیا ہے. اللہ اکبر. وہ وقت جو آگے آنے والا ہے، اس وقت کی تیاری، اس وقت کے لیے تم نے کیا تیار کیا جہاں کوئی بھی نہیں ہوگا ساتھ دینے والا نا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اللہ پورے جلال میں ہوں گے، 1 to 1 معاملہ ہے. وہاں کے لیے کیا نیکی تیار کی ہوئی ہے، تمہارے پاس کون سی ایسی نیکی ہے، وہاں کا بیلنس کیا ہے، وہاں کا بینک بیلنس کیا تیار کیا ہوا ہے. دنیا کے بینک بیلنس کی فکر کرتے ہو، اتنی زندگی گزار رہے ہو، کل کے لیے کیا رکھا ہوا ہے. زندگی میں بھی تو کل کرتے ہو نا، اپنی ویژننگ کر رہے ہوتے ہیں، 100 سال کی ویژننگ ہو رہی ہے، 100 سال کے ویژنز بنے ہوئے ہیں. اور مومن کے 100 سال کے ویژن میں موت ہی نہ ہو. تو کیا آیت ہے اللہ اکبر کہ پلان جو اپنے تم نے پلان کرنا ہے، آخرت کو پلان کرو، موت کو پلان کرو، اس کی بھی پلاننگ کرو. کیا کہ اپنے ساتھ کیا لے کے جا رہے ہیں، آج کیا بھیج رہے ہیں وہاں پہ، وہاں کے لیے کیا انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، وہاں ہم نے کیا تیار کیا ہوا ہے. اور دوسرا تقویٰ کہہ رہا ہے کہ جو بھیجا ہے اس کو محفوظ بھی رکھنے کی فکر کرنا. سبحان اللہ. کہ بھائی وہاں بھیج تو رہے ہیں، بیلنس میں ہے تو، لیکن یہ تو ابھی وہاں ٹرانسفر نہیں ہوا ہے. ٹرانسفر تو جب ہوگا جب موت آئے گی، اس وقت تک باقی رہ جائے وہ نیکی جو آج میں نے کی ہے. وہ جب اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہو اس وقت اکاؤنٹ بیلنس میں نیکی موجود ہو. یہ ہے فکر. اس فکر کو اجاگر کیا ہے قرآن کریم نے بار بار. یہاں پر بھی یہی خطاب ہو رہا ہے کہ دیکھو ایک وقت کل آگے آنے والا ہے جہاں ماں جیسی ممتا بھی لال کو بھول جائے گی. وہاں کے لیے کیا نیکی تیار کی ہے جہاں اللہ کے ساتھ آپ کا معاملہ ہے، اس نیکی کی فکر کرنا. دنیا میں گناہوں سے بچنا ہے، پھر آگے تقویٰ کہ نیکی کے اندر بھی اپنے اخلاص کو پیش نظر رکھنا ہے، اس نیکی کی حفاظت بھی کرنی ہے. کس کے ذریعے؟ اخلاق کے ذریعے اور معاملات کے ذریعے، تاکہ نیکی محفوظ رہ جائے. یہ پریزرویٹو ہیں، 2 پریزرویٹو ہیں، آپ کے اخلاقیات اور آپ کے معاملات. اس سے نیکی محفوظ رہتی ہے. ٹھیک ہے. جو آدمی اخلاقیات کے تمام اصول برتتا رہتا ہے قرآن کریم اور سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تقوی کی راہ پر گامزن ہے. ٹھیک ہے. اچھا، میرے اعمال جو بھجوا رہا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، جو غد کا لفظ آنے والا کل، مجھے یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے، یا مجھے کیا یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان اعمال میں کہیں کوئی کھوٹا سکہ تو نہیں ہے؟ اس کا جو چیک ہے وہ کیا ہوگا؟ دیکھیں اس کا چیک جو ہے نا وہ بنیادی، اگلی آیت جو کہہ رہی ہے نا وہی اسی چیک کی طرف بتا رہی ہے آگے جا کے. ٹھیک.
کہ دیکھو اس چیک کے لیے ضرورت ہوگی کہ اپنا محاسبہ کرتے چلو، ٹھیک اپنے اکاؤنٹیبلٹی کرتے چلو. یہ دوسرا تقوی ہے اور دوسری آیت ہے ٹھیک کہ کیا کہ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں خدا نخواستہ خدا فراموشی آئے گی تو خود فراموشی کو لازم کیا ہوگی. وہ بات ہے، سبحان اللہ سبحان پھر اللہ. اپنے آپ کو بھی بھلا بیٹھو وہ گے. تو نسل اللہ ہو گیا نا. ہاں تو وہ تو معاملہ یہ ہے کہ جس نے اللہ کو بھلا دیا پھر اللہ نے انہیں خود ان کا اپنا آپ بھلوا دیا ان سے. تو وہ جیسے انٹرو میں ہم نے کہنے کی کوشش کی تھی کہ پھر وہ لوگ ان صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، وہ جو تفریق ہے وہ اللہ ان سے ختم کرا دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ مجھے اپنے اوپر، جیسے آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنے اعمال پر چیک رکھنا ہے کہ جو میں نیک اعمال بھجوا رہا ہوں اپنے تئیں آپ، کہ یہ نیک اعمال ہیں، میری ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہیں، ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں، انفاق صدقات خیرات وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اس کے اندر کہیں کوئی ملاوٹ نہ ہو، اس میں کوئی کھوٹ نہ ہو. اور اے اللہ جس طرح میرا تجھ سے جو رشتہ ہے وہ اخلاص پر مبنی ہے تو میری عبادتیں یہ بھی اخلاص پر مبنی ہیں. تو اس کا چیک کیا ہے؟ اس کا چیک یہ ہوگا کہ دیکھیں پہلا چیک کیا ہے. پہلا چیک تو یہ ہے کہ یہ یاد رکھیے کہ عمل کی قبولیت کی 2 شرطیں ہیں. اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے کرنا اور عمل کو سیکھ کر کرنا جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کیا. پہلا چیک. اس کے بعد پھر آپ اپنی دیکھیں. اور ایک عجیب بات ہے کہ نیت کر کے فارغ نہیں ہو جانا ہے. نیت عمل کی ابتدا کا نام نہیں ہے. عمل سے پہلے بھی آپ کو نیت رکھنی ہے، عمل کے دوران بھی نیت کی نگرانی کرنی ہے، عمل کے ختم پر بھی نیت کی نگرانی کرنی ہے. یہ یاد رکھیے. نیت کرنا میں اس لیے اس کانسیپٹ کو کلیئر کر رہا ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیت عمل کی ابتدا کا نام ہے بس. نہیں 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 نہیں. عمل کے ختم اور اس کے بعد تک اپنی نیتوں کی نگرانی کرنا کہ شیطان عمل کے بعد ریا کے ذریعے نہ اچک لے. احسان کے ذریعے صدقہ کیا تو فرمایا صدقہ کر کے احسان سے احسان جتلا کر ضائع مت کرنا. تو یہاں پر چیک آ گیا نا. جی چیک آ گیا کہ اپنی نیت کی حفاظت کرو یہاں پر. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ عمل کر کر شکر کرنا، منسوب اس عمل کو اللہ کی طرف کرنا کہ اللہ کی طاقت، اللہ کی ہدایت، اللہ کی توفیق سے مجھے یہ تو ہوئی، میرا کوئی کمال نہیں تھا، اللہ نے کھڑا کر دیا. شکر کرنا. اور جس طرح عمل کرنا چاہیے تھا اس طرح عمل نہیں کر سکا تو استغفار کرنا. یہ تو آپ کی 4 چیزیں ہو گئیں اس عمل کو مکمل ہونے تک. ٹھیک ہے. مثال میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں نا. آپ نے زکوٰۃ دینی تھی، آپ نے صدقہ دینا تھا، نماز آپ نے پہلے نیت کی، نیت کرنے کے بعد آپ نے اس کو ادا کیا، حکم دیکھ لیا کہ مستحق تھا، ادا کرنے کے بعد احسان نہیں جتلایا، اللہ کا شکر ادا کیا، پہنچ گیا. اب کیا کرنا ہے؟ اب یہ عمل آپ کی اکاؤنٹ بیلنس میں آیا نا، اب یہ بیلنس میں محفوظ رہے، اس کے لیے اپنے اخلاق اور معاملات کی حفاظت کرنی ہوگی. میری زبان سے کسی کی دل شکنی نہ ہو، پیسہ کسی کا خدا نہ خواستہ میرے پاس رہ نہ جائے، ادائیگی ہو جائے، میراث کی ادائیگی ہو جائے، میرے ہاتھوں سے نگاہ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، یہاں سے کسی کی ایذا رسانی نہ ہو تاکہ میرے اعمال محفوظ رہیں، عمل ضائع نہ ہو مجھ سے، اور کسی کو میری ذات سے، میرے رویے سے، میرے الفاظ سے تکلیف نہ پہنچے. تو حفاظت عمل جو ہے وہ معاملات کی صفائی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اخلاق کی صفائی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آدمی اخلاق کی صفائی کی فکر نہ کرے، معاملات کی صفائی کی فکر نہ کرے اور اعمال محفوظ رہ جائیں. یہ نہیں ہوتا. اس لیے اللہ والے ایک عجیب بات فرمایا کرتے ہیں. بزرگوں کے ایسے ایک قول ملتا ہے. ہمارے شیخ الحدیث صاحب مفتی صوبان محمود صاحب ایک عجیب بات فرمایا کرتے تھے. وہ فرماتے تھے کہ مولوی صاحب نیکی کرنا کمال نہیں ہے، نیکی بچا کے لے جانا کمال ہے. سبحان اللہ. ما قدمت لغت. اصل تو یہ ہے آج، اس لیے تو اللہ والے بار بار کیوں اس بات کو کہتے ہیں کہ خاتمے کے اصل ہے. اس وقت دامن میں نیکی کیا ہے اس کی فکر ہر وقت دامن گیر رہنا کہ اللہ جو نیکی ہو رہی ہے یہ باقی بھی رہ جائے، اس کی فکر رہے. اچھا یہ فکر دامن گیر رہتی ہے جب آخرت سامنے رہتی ہے. آخرت سامنے نہ ہو تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے. اب دیکھیں نیک صاحب،
آخرت کا دن سامنے ہے تو معاف کرنا آسان ہے، دینا آسان ہے، برداشت کرنا ناگواریوں کو آسان ہے، یہ سب کچھ آسان ہے اگر آخرت سامنے ہے، اور اگر آخرت سامنے نہیں ہے تو دینا بھی مشکل ہے، برداشت کرنا بھی مشکل ہے، غصے کو دبانا بھی مشکل ہے، سب کچھ مشکل ہو جاتا ہے۔ آخرت مستحضر ہے۔ آپ سوچیں نا، حضرت علی کرم اللہ وجہ سے سوال کیا جا رہا ہے کہ میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، اصول بتا دیں، جواب کیا آ رہا ہے؟ فرمایا اللہ اکبر، اس دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو مت تباہ کرنا، جی سبحان اللہ، ایسا کوئی کام مت کرنا جس سے آخرت اسٹیک پہ لگ جائے۔ ٹھیک، یہ ہے سب سے بہترین اسکروٹنی۔ سبحان اللہ، بولنے جا رہے ہیں نا، پوز کریں 1 منٹ کے لیے پوز، 2 سیکنڈ کے لیے پوز کریں کہ یہ الفاظ اگر میں نہیں بولوں گا کام ہو جائے گا نا، اگر خدا نہ خواستہ بولوں گا نقصان دہ تو نہیں ہوگا۔ ٹھیک، تو فرمایا کہ یہ جو جس طرح یہاں ہے، ہر عمل میں 24 گھنٹے کی زندگی میں اگر آخرت پیش نظر رہتی ہے ٹھیک، تو اللہ سے تعلق بنا رہتا ہے۔ جی آخرت پیش نظر یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی پیش کہ نظر اے رہتی اللہ تو مجھ سے راضی راضی ہو رہے، جائے۔ تو اس کے لیے مفتی صاحب اگر ہم ایک پیمانہ یہ بنا لیں کہ میرا کوئی بھی عمل ہے، میری کوئی بھی بات ہے، میرا کوئی قول ہے، کوئی قرار ہے، کوئی وعدہ وغیرہ وغیرہ، میرے اس عمل سے، میری اس گفتگو سے، میری اس بات سے رحمان خوش ہو رہا ہے یا شیطان؟ میرا مقصد اللہ تعالیٰ کو خوش رکھنا، یعنی اس کی خوشنودی حاصل کرتے رہنا حتیٰ یاتے کل یقین، حتیٰ یاتی کل یقین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے، یعنی زندگی کی آخری سانس تک اللہ تعالیٰ کی غلامی کرتے رہنا۔ کس طرح اللہ کی غلامی ہو رہی ہے؟ اس طرح کہ جس طرح محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمیں تعلیم کرتی ہے۔ اخلاق اور معاملات، یہ دونوں باتیں بڑی اہم ہیں، توجہ ذرا کم ہوتی ہے ہمارے معاشروں میں۔ ایک شخص ہے بڑا متقی ہے، اچھا ہم اپنے معاشروں میں یہ سمجھنے لگے ہیں من حیث المجموع کہ ایک آدمی نمازی ہے، ایک آدمی روزے دار ہے، ایک آدمی رمضان میں ضرور عمرے پہ جاتا ہے، ایک آدمی زکوٰۃ بھی دیتا ہے، بتاتا بھی ہے لوگوں کو، وغیرہ وغیرہ، لیکن اخلاق کے تعلق سے اس کے کشکول میں سکے کم ہیں۔ معاملات کے اندر کچھ چیزیں مشکوک ہیں اس کی۔ تو ایک آدمی کہ جو یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے جب جواب دہی ہو میری، تو میرا جو پلڑا ہے، میرے اعمال کا پلڑا وہ بھاری رہے، لیکن جو کسوٹی آپ نے بیان فرمائی اخلاق اور معاملات، جو دین بیان فرماتا ہے، تو کیا میں اخلاقی معیار پر، وہ معیار جو میں نے گھڑے نہیں ہیں، جو میرا دین مجھے تعلیم کر رہا ہے کہ یہ ہے نیکی اور یہ ہے بدی۔ ہمارے پاس ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اپنی پسندیدہ اور من گھڑت نیکیاں اور پھر ان سے برکتیں منسوب کر کے بے فکر ہو جاتا ہے ایک آدمی کہ ہاں یہ نیکی ہم نے کر دی، لیکن کیا اس نیکی کی سند اللہ کے رسول دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا نہیں؟ تو اخلاق اور معاملات کو ذرا مفتی صاحب میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا اس پہ مزید بات فرمائیے کہ ہاں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ سے اتق اللہ 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، تو اتق اللہ میری روح کے اندر شامل ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لیے کھڑے ہو گئے، اتق اللہ، اللہ کا ڈر، اللہ اکبر، تو کیا ہر جگہ اللہ کی کبریائی میری زندگی میں ہے یا نہیں؟ دیکھیں انیس صاحب، بالکل آپ نے درست بات فرمائی ہے کہ اصل تو مطلوب اور مقصود کیا ہے تقوی سے؟ تقوی سے مقصود ہی یہ ہے کہ اپنی محبت اللہ سے اس لیول تک پہنچ جائے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان ایسا نصیب ہو جائے کہ جس کو کہتے ہیں نا سینس آف پریزنس، کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ استحضار ایسا ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیں نا، ابھی رمضان گزرا ہے، اس پورے رمضان میں تکلفاً آپ سے امیٹیٹ کرایا گیا تھا نا، کمرہ خالی ہوتا تھا، آپ اندر سے چٹخنی لگا لیں کوئی آ نہیں سکتا، ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے، نہیں پیتا ہے آدمی، نہیں پیتا ہے کہ اللہ جل شانہ دیکھ رہے ہیں، یہ اندر سے ہوتا ہے نا۔ یہ جو آپ نے تکلفاً صورت اختیار کی ہے، یہ مزاج کا حصہ بن جائے، یہ تقوی ہے۔ اب آپ اس تقوی کو جب آدمی مزاج کا حصہ بنتا ہے، پھر آدمی کوشش کرتا ہے کہ میرے الفاظ سے، میری گفتار سے، میری فکر سے، نظر سے، اعمال سے
لوگوں کو راحت رسانی ہو. شبہ پھر اسے چٹخنی لگانی نہیں پڑتی. اگر وہ چٹخنی نہیں بھی لگائے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. استحضار حاصل. وہ عربی کا جو ایک محاورہ ہے وہ یاد آ رہا ہے کہ الدنیا یومن وَلَنَا فِيهَا صَوْمٌ. یہ دنیا ایک دن کی ہے اور ہم اس دن روزے سے ہیں. تو اگر یہ دن روزے کے ساتھ گزار لیا تو موت عید کی طرح آئی. پھر موت کی خوشی ایسے ہی ہوگی جیسے عید پہ خوشی ہوتی ہے. جیسے عید کے چاند کی خوشی ہوتی ہے نا, رمضان کی طرح گزار دے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید کی خوشیاں رکھی ہوئی ہیں آگے. پھر آدمی موت سے, کیوں فرماتے ہیں کہ صحابہ موت سے محبت کیا کرتے تھے؟ کیوں محبت کرتے تھے؟ کہ ملنا ہے نا, آگے ملاقات ہے. یہ تو گزار دیا, یہ تو ہماری پابندیاں ہیں, یہ تو دنیا قید خانہ ہے, دنیا جیل ہے. جیل میں کیا ہوتا ہے؟ پابندیاں ہی تو ہوتی ہیں. اور کیا ہوتی ہے؟ کچھ دیکھنا ہے, کچھ نہیں دیکھنا, کچھ کھانا ہے, کچھ نہیں کھانا, کچھ پہننا ہے, کچھ نہیں پہننا. اسی کا نام تو ہے بندگی, اسی کا نام تو ہے بندہ پن. کیا چیز ہے بندہ پن؟ ہے ہی یہ کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں آدمی اپنی گفتار, رویے, افکار ہر اعتبار سے. اور آپ سوچیں اجر کتنا ہے محشر کے. فرمایا محشر کے میدان میں سب سے زیادہ وزنی عمل اچھے اخلاق والے کا ہے. سب سے زیادہ. یہ اخلاق, ادب, یہ کیا چیز ہوتی ہے حنیف صاحب؟ دیکھیں اخلاق یہ ہے کہ مجھے لوگوں کی ناگواریاں برداشت کرنا آ جائے, مجھے لوگوں سے تعلقات نبھانا آ جائے, مجھے نباہ کرنا آ جائے. تعلق اللہ سے, تعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, تعلق ماں باپ سے, تعلق بہن بھائیوں سے, تعلق بچوں سے, بیوی بچوں سے, تعلق پڑوسیوں سے, تعلق اپنوں سے, تعلق غیروں سے, تعلق. ان تعلقات کی جو نسبتیں ہیں, اس نسبت کی لاج رکھنا آ جائے, اس کو نبھانا آ جائے. نسبت کی لاج رکھیں گے تو نسبت نافع ہوگی, ورنہ نسبت یہ اتصال کب انفصال میں تبدیل ہو جائے یہ آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا. ٹھیک ہے. اب یہ جو آپ نے کہا نسبت کی لاج, ایک نسبت ہے ہماری, ہم جس کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, تو کیا اس نسبت کی لاج رکھی جاتی ہے اخلاقی معاملوں میں؟ ابھی ہم اخلاق کی بات کر رہے ہیں. انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں. تو اخلاقیات کتنا زوال ہے ہمارے, اور پستی میں ہم مکمل تقریباً جا چکے ہیں. اس کا سب سے بڑی چیز تو نقصان یہ ہوا ہے کہ آج ہم نے اخلاقیات, حیا, بے حیا, ان سب کے نیریٹیو ہی چینج کر دیے. سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ یہ ہوا ہے. آپ سوچیں نا, دیکھیں نہیں صاحب, یاد رکھیے اخلاقیات جو ہے نا وہ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی مشترکہ میراث ہے, مشترکہ میراث ہے. اور آپ دکھا نہیں سکتے کہ کوئی اخلاق کی حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی, یا کوئی اخلاقی فعل دیکھیں اخلاقی فعل کی ایک ہی سند ہے کہ اس کا ٹریسیبلٹی آڈٹ نبی سے مل جائے. سبحان اللہ. ایک ہی یاد رکھیے گا, نو ادر اینی تھنگ. ایک ہی چیز ہے کہ آپ کو نبی سے ملانا پڑے گا ٹریسیبلٹی آڈٹ میں. کچھ مشترکہ ہیں, فرمایا نا کہ حیا مشترکہ میراث ہے, تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے کہا مشترکہ. اور اسی لیے تو فرمایا اذا فات الحیا فافعل ما شئت, کہ جب حیا چلی جائے, اور جب آدمی اس طرح, پھر دیکھیں جب آدمی اب خدا فراموشی پہ آتا ہے تو جو اللہ کو دل مطلوب ہوتا ہے سینے میں وہ دل نہیں رہتا, جو اللہ کو نگاہ مطلوب ہوتی ہے وہ نگاہ نہیں رہتی. آنکھوں کی حیا جاتی ہے, اللہ نے قلب اپنے لیے بنایا تھا, وہ قلب دنیا کی محبتوں میں رچ بس جاتا ہے. اور یہ جو اس لیے اگلی آیت ہے, اس کی ایک تفسیر میں علماء نے یہ لکھا ہوا ہے کہ فَأَنْسَاهُمْ, سے مراد یہاں پر یہ کہ جسم تو یاد رہتا ہے, ظاہر سی بات ہے, جسم میں تو مجھے درد ہو رہا ہوگا تو مجھے یاد رہے. اصل یہ ہے کہ وہ اپنی روح کو بھلا بیٹھتا ہے, جو اپنی روح کو بھلا بیٹھتا ہے, اور اس روح کو بھلانے کی وجہ سے عمل کی لذت کا اندازہ نہیں ہوتا, گناہ کی ظلمت کا اندازہ نہیں ہوتا. اسے یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے. وہ ناپاکی کو پاکی سمجھتا ہے, پاکی کو ناپاکی سمجھتا ہے. سارے پیمانے, سب چیز, معیارات, سب کچھ بدل دیتا ہے. حلال حرام کی فکر ختم ہو جاتی ہے, بلکہ حرام کو جسٹیفائی کرنا شروع ہو جاتا ہے, گناہ کو جسٹیفائی کرنا شروع ہو جاتا ہے, جس کے بعد یہ اتنی بڑی ظلمت ہوتی ہے کہ توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے. تو اخلاقیات کی حفاظت, تعلقات کو نبھانا, پھر اسی طریقے سے راحت
کوشش کیا کرنی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور نے ٹریٹ کیسا کیا نا, ہاؤ ہی ٹریٹڈ پیپل ہو آر اراؤنڈ ہم نا. آپ تلاش کریں جو اطراف میں لوگ تھے, معاملہ حضور پاک آپ دیکھیں نا, وہ وہاں پہ بھی نظر آئیں گے آپ کو اور بالکل نیچے بھی آپ کو نظر آئیں گے. آپ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹوں کے ساتھ معاملہ کیا ہے, بڑوں کے ساتھ معاملہ کیا ہے, صحابہ کے ساتھ معاملہ کیا ہے, ازواج مطہرات کے ساتھ کیا معاملہ ہے, بحیثیت شوہر ان کی کیا معاملہ. آپ نے صحیح فرمایا نا, پیمانہ تو ایک ہی ہے نا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجسم میں آپ کے اخلاق, اماں جان کیا کہہ رہی ہیں, کان خلقہ القرآن, قرآن, آپ کے اخلاق تو قرآن تھے. سبحان اللہ. تو خیر اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ آدمی اخلاق کہتے ہیں, ادب کہتے ہیں خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ راحت رسانی. یعنی میں خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ آپ کو راحت کا سامان بنوں. اپنی خواہش کو پورے کرنے کا نام اخلاق نہیں ہے, دوسرے کی راحت پہنچانے کا نام اخلاق ہے. آپ سوچیں نا, اللہ اکبر, ایک فرق بیان کیا ہوا ہے. فرمایا جب صدقہ دو تو صدقے کے لیے کیا حکم ہے, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. جو سب سے زیادہ پسند ہے نا وہ صدقہ دو. ہدیہ دو تو کیا حکم ہے, نہیں جو سامنے والے کو پسند ہے اس کی رعایت رکھو, اس کی راحت رسانی مقصود ہے نا. جو میں گھر میں رہ رہا ہوں, آج ہم پروگرام دیکھ رہے ہیں, اب میں اپنا محاسبہ کرنا شروع کروں نا اخلاق کے اعتبار سے, بحیثیت بیٹا, بحیثیت بھائی, بحیثیت شوہر, بحیثیت بھتیجا, جتنے محرم رشتے, تو میں اخلاق کے اعتبار سے کہاں کھڑا ہوں, ان کے لیے راحت رسانی کا سامان ہوں یا تکلیف کا سامان ہوں. یہ ہیں اخلاق. معاملات وہ اس سے زیادہ مشکل. دیکھیں اخلاق اور معاملات جو ہے نا مشکل باب ہے. اس عبادات پہ لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں, یہاں اپریشیشن نہیں ہوتی ہے, یہاں اللہ کی نگاہ میں آپ کا درجہ بلند ہو رہا ہوتا ہے. دنیا میں تو کچھ سہنا پڑتا ہے, برداشت کرنی پڑتی ہے. اور مشکل باب اس لیے ہے کہ دین کیا فرماتے, ہمارے شیخ فرماتے, دین زندگیوں میں عبادات کی لائن سے داخل ہوتا ہے, معاملات کی لائن سے نکل جاتا ہے. کیونکہ ہم معاملات کے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے, پیسے دبانے کو گناہ نہیں سمجھتے, میراث نہ دینے کو گناہ نہیں سمجھتے, لوگوں کا وعدہ خلافی کو گناہ نہیں سمجھتا, لوگوں کے راز افشا کرنے کو گناہ نہیں سمجھتے. اللہ اکبر. کیوں, اب کیا فرمایا, منافق کی کیا نشانیاں بیان کی ہوئی ہیں, اس لیے تو فرمایا نا کبھی کبھی مومنین کی جو صفات بیان ہوئی ہیں تو فرمایا اپنے ایمان کو ایمان کی علامتوں سے تلاش کیا کرو. اس گیج کو کبھی تلاش کیا کریں کہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں ہم, جو اللہ نے بیان کی ہوئی ہیں ایمان کی, مومنین کی علامات. اور پھر یہاں پر ہمیں خاص طور پہ اس کی فکر کرنا کہ معاملات کے اندر چیزوں کو واضح کرنا, لوگوں کی ادائیگیاں. منافق کی کیا علامت ہے, بولے تو جھوٹ بولے یا گالم گلوچ کرے, امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے, وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. اب اس مس کمٹمنٹ کو نہ صرف یہ کہ گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا اور پھر اس کو کوئی سوری بھی نہیں کرتا, اور نمازیں, روزہ, حج, زکوٰۃ سب ہو رہا ہے, لیکن وعدہ خلافی ہو رہی ہے. اس لیے کہ دین نام سمجھ لیا ہے چند ریچولز کے مجموعے کو. جی ہاں. تو چار دیواری کے اندر تو مسلمان ہیں, مسجد کی چار دیواری میں, اور اس سے نکل کے یہ جو پارٹ ٹائم کا تصور ہے نا, یہ پارٹ ٹائم اسلام میں کوئی رضیت لکم الاسلام دینا, پورے دین کا تصور ہے. 24/7 کا نام دین ہے, 24/7 بندگی کا نام دین ہے. یہ خدا فراموشی ایک لمحے کے لیے بھی ایکسپٹڈ نہیں. اللہ اکبر. اسی لیے فرماتے ہیں نا اللہ کہ اپنے دامن میں کبھی کبھی نیکیاں تلاش کیا کرو جو اللہ کے سامنے پیش کر سکے, کہ میرے پاس کوئی خلوت کی ایسی نیکی ہے جس میں اللہ آپ تھے اور میں تھا, کسی کو نہیں پتا تھا, میں نے آپ سے مانگا تھا, یہ نیکی ہے, یہ پیش کر رہا ہوں, کسی کو نہیں. یا میں نے تیرے ایک بندے کی خدمت کی, اور اس کی جو خدمت کی, مدد کی, وہ میرے اور اے اللہ تیرے سوا کسی کو نہیں پتا تھا. تو زندگی میں بعض نیکیاں ایسی ہونی چاہیے جس کا گواہ صرف اللہ ہو, صرف اللہ, اور کوئی صرف اللہ. تو کبھی کبھی یعنی میں تو یہ ٹو ڈوز ہے نا اس کے کہ اپنا کبھی محاسبہ کرنا چاہیے کہ دامن میں کوئی ایسی نیکی ہے, آپ سوچیں. اور اجر کتنا ہے نیکیوں کا, معاملات کا. وہ جو بخاری شریف کی حدیث ہے, اللہ جل شانہ نے غار کا پتھر ہٹا دیا تھا اور ان 3 آدمیوں نے اپنی نیکیاں پیش کی تھی اللہ کے سامنے. حنیف صاحب اس میں سے ایک نیکی بھی عبادات کی لائن کی نہیں تھی, تینوں نیکیاں اخلاقیات اور معاملات کی لائن کی تھی. جی بالکل بالکل, اخلاقیات اور معاملات کی لائن کی تھی.
احسان کے لائن کی تھیں، وہ جس کے پاس بکریاں چھوڑ کے گئے تھے فتویٰ پوچھنے جاتے تو شاید گنجائش مل جاتی، لیکن اس نے تو ایکسیلنس پہ گیا نا، وہ تو ارے جو بھی کچھ ہے تمہارا ہے، بڑی 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 بڑھتی چلی گئی ساری بکریاں والے، جو بھی اس نے کیا، ایک نے ماں باپ کی خدمت کی، ایک نے اپنی حیا کی حفاظت کی، اخلاق کی لائن کی تو عبادتیں تھیں جو پیش فرمایا. جس طرح وہاں وہ کیوں حدیث ہے کہ اللہ بہت ساری، اور یہ اخلاق ایسی چیز ہوتی ہے، انیک صاحب یاد رکھیے، اخلاق اور رویے آدمی اپنی اولاد میں وراثتاً منتقل کرتا ہے. یہ وہ نیکیاں ہوتی ہیں جو اولاد کو راہ راست رکھنے کے لیے سب سے زیادہ اہم ہوتی ہیں. آپ کی وراثتاً آپ کے اخلاق، آپ کی گفتار، آپ کے رویے اپنی اولاد میں منتقل ہوتے ہیں. سبحان اللہ. معاملات کی لائن سے فرمایا حلال 7 نسلوں تک چلتا ہے، 7 نسلوں تک چلتا ہے حلال. اسی طریقے سے حرام کے اثرات بھی اسی طرح کے جی بالکل، جس طرح خیر جاریہ ہے اسی طرح شر جاریہ بھی ہے. تو اللہ تعالی ہمیں حرام خوری سے اور حرام کاری سے بچاتا رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کچھ اعمال یعنی ہمارے کھیسے میں ایسے ہونے چاہیے کہ جو ہم یہ پیش کر سکیں آنے والے کل کے لیے، اور کل قیامت کے لیے. کل کا لفظ اللہ تعالیٰ یہاں رکھ رہا ہے، اور ما قدمت لغد، کہ میرے پاس کیا ہے. اچھا ما قدمت، اس کے اندر نیکی اور بدی دونوں، اچھے برے سب اعمال، یہ نہیں بتایا گیا. ہم بشر ہیں، کئی غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ اے اللہ ہماری پونجی یہی کچھ تھی، لیکن اتقوا اللہ کا جو معاملہ ہے اس کو کبھی ہم نے فراموش نہیں ہونے دیا. فاتقوا اللہ ما استطعتم، یہی حکم ہے کہ جتنی تم میں استطاعت ہے اتنا تقوی تو اختیار کرو. اتنا کر لو، غلطی ہو جائے توبہ کر لو. اللہ نے توبہ کا دروازہ تو کھولا ہوا ہے نا. تو ایک کام تو ہم یہ کر لیں اس میں کہ ایک ٹو ڈوز تو یہ ہے آج کا کہ کم از کم سونے سے پہلے 5-10 منٹ کچھ اپنے 24 گھنٹے کا ریویو کر کے توبہ کر کے دعا کر کے سویا کریں. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی معاف کیجئے آپ کی بات کٹی، مجھے ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول یاد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنا سیکھو، باتیں کیا کرو، اللہ سے باتیں کیا کرو. یا اللہ پچھلی غلطیاں ہو گئیں، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ میرے مسئلے کو آسان کر دے، یا اللہ گھر سے باہر نکل رہا ہوں چیزیں. ہر وقت کیا ہوگا؟ دل زندہ رہتا ہے. اور جب دل زندہ ہوتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت متوجہ رہتی ہے. سینس آف پریزنس یو کین فیل اٹ، آپ اس کو محسوس کرتے ہیں. اور یہ جو آپ نے فرمایا نا، اس لیے فرمایا نا کہ مومن کی سب سے بڑی طاقت اللہ کا گمان ہے. اس پہ اتنی بڑی طاقت ہے یہ، کبھی اس پہ میل نہ آنے دے، اللہ کا گمان. اور یہی ڈاکٹر عبدالحی صاحب نے فرمایا، عجیب آپ نے یاد دلایا، فرمایا جب رات کو توبہ کر کے روزانہ سو رہے ہوگے تو اس یقین کے ساتھ کرو کہ گناہ معاف ہو گئے. اب اگر موت آئے گی تو ایک ہی دن کے گناہ ہوں گے نا، باقی تو توبہ کر کے. اور یہ یقین اللہ سے رکھو، اللہ رحمان رحیم ہے، تواب ہے. ایسا تعلق اللہ سے رکھو. اسی یاد رکھیے نہیں صاحب، تقوی اس خوف کا نام ہے جو ناشی ہو محبت سے. اللہ کی محبت کی وجہ سے نافرمانی سے بچ رہا ہے. کہ اللہ جو جیسے والد کہ والد کو تکلیف ہوتی ہے، ماں کو تکلیف ہوتی ہے، وہ سنے گا میں کسی غلط کام کیا. اللہ سے تو ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والی ذات ہے. تو اسی لیے اس محبت کی وجہ سے گناہ وہ ہے. سبحان اللہ. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول یاد آیا کہ بہترین عالم وہ ہے کہ جو اللہ کی رحمت کا یقین دلاتے ہوئے بندے کو گناہوں سے دور کر دے. بے شک، اللہ اکبر. یعنی رحمت کا یقین کہ ایسی محبت پیدا کر دے کہ یا اللہ جب وہ اتنی نعمتیں دینے والی ذات ہے، مجھ سے اتنی محبت کرنے والی ذات ہے، مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں اس کی نافرمانی کروں. مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں اپنی گفتار میں، رویے میں، افکار میں، اعمال میں اس کی نافرمانی کروں، جس نے اتنی نعمتیں مجھے دی ہوئی ہیں، اتنا احسان مجھ پہ کیا ہوا. سبحان اللہ. تو یہ استحضار. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کو موت کو یاد کرتے رہا کریں. قبرستان جایا کرو، جنازے اٹھایا کرو، مردوں کو غسل دیا کرو، موت کو یاد کیا کرو. فرمایا جو 25 مرتبہ موت کرتا اللہم بارک لی فی الموت
وفی ما بعد الموت، اسے شہادت کی موت آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہم کیا ہمارے رویے کیا ہیں؟ قبرستان کتنے لوگ جاتے ہیں؟ اگر حد سے حد چلے گئے تو مسجد گئے، نماز جنازہ میں شریک ہوئے، ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں، میں ریکارڈ ہو رہا ہوں اور چلوں گا ٹی وی پر ابھی، اچھا میں وہاں گیا۔ لیکن قبرستان مردے کے ساتھ جانا، اس کا ثواب، اللہ اکبر، اس کا اجر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر۔ کیا ہوگا کہ ان میں وہن پیدا ہو جائے گا، میری امت میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ یہ وہن کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا فرمایا کہ حب الدنیا کراہیت الموت، دنیا سے محبت اور موت سے کراہیت۔ تو موت، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک اور قول یاد آیا کہ موت میری زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ ہاں، اللہ اکبر، یعنی اعمال کی حفاظت کر رہی ہوتی ہے آپ کی۔ اس لیے فرمایا نا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے قول کہ جو موت سے محبت کرے گا اس کی زندگی میں برکت ہوگی، زندگی عطا کی جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب اللہ اکبر، وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ آخری کے 5 منٹ ہیں، مجھے بتایا گیا ہے، ابھی میرے کان میں یہ آواز آئی ہے۔ اب جو اگلا حصہ ہے، اللہ اکبر، کہ دیکھو ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تھا۔ پھر اللہ نے کیا کیا تھا؟ اللہ نے ان سے ان کا اپنا نفس، یعنی ان کا اپنا آپ، وہ بھلا دیا۔ کیا اشارہ یہودیوں کی جانب ہے؟ بالکل، اشارہ یہود کی جانب بھی ہے۔ میں اس کے مخاطب، کیونکہ سورہ میں یہود، منافق، مومنین مخاطب رہے ہیں اس سورت کے اندر، لیکن خطاب کنایتاً مسلمانوں سے بھی ہے۔ دیکھیں، جو اپنی فکر نہیں کرے گا، اپنے روحانی اصلاح کی فکر نہیں کرے گا، اور اپنی روح کی فکر نہیں کرے گا، روح کو غذا نہیں پہنچائے گا، تو اس کا نقصان یقیناً یہ تو اس سے سبق تو ہم سب لیں گے، لیکن دیکھو ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا۔ سب کچھ تھا ان کے پاس، پھر بھی انہوں نے خدا اور وہ کون تھے؟ وہ یہود تھے جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور ان کا اوڑھنا بچھونا کیا رہ گیا تھا؟ صرف مال سے محبت، دنیا سے محبت۔ اچھا، اب ان آیات کی روشنی میں ہمارے لیے چند باتیں آپ ذرا امت کو تعلیم فرما دیجئے، چند کام، ٹو ڈوز کرنے والے ہمیں کیا کرنا ہے، خاص طور پر یہ آیت نمبر جو 19 ہے اس حوالے سے۔ دیکھیں، اس میں تو سب سے بنیادی چیز یہ آیت تو ایک ہی طرف آپ کو خطاب کرتی ہے کہ ایک تو اپنا محاسبہ کرنے کی عادت ڈالیں، اپنا سیلف آڈٹ کرنے کی عادت ڈالیں، اور آدمی اپنا اخلاق کے اعتبار سے محاسبہ کرتے رہے۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ضرورت پڑتی ہے کونوا مع الصادقین کی، کہ ایسے ماحول کے اندر رہے کہ جہاں آدمی اللہ یاد رہے، آخرت یاد رہے، اور دنیا کی محبت قلب سے نکلتی رہے، اللہ یاد رہے۔ اس کے لیے آپ کو ماحول چاہیے، نہیں صاحب، یو نیڈ، آپ کو انسان ہے نا، انسان جو ہے وہ نسیان سے بنا، بھول جائے گا چیز، اس کو ماحول چاہیے جو اس کو موٹیویٹ، انر ڈرائیو جو ہوتی ہے نا، انر ڈرائیو جو آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے، اس کے لیے آپ کو ماحول چاہیے کیونکہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے۔ اور دوسری کیا چیز ہے؟ اپنا محاسبہ جو ہے وہ آدمی کرتا چلا جائے، اور یہ فکر رکھے کہ آگے جو آخرت آنے والی ہے، اپنے معاملات کے حوالے سے، اخلاق کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے سیکھنے کی بھی فکر کرے، اور معاملات کی خاص طور پہ، اخلاقیات کی خاص طور پہ، اور پھر کچھ وقت نکال کے 1-2 منٹ، کبھی کبھی 1-2 منٹ سوچا کرے آدمی کہ اسرائیل علیہ السلام آ گئے ہیں، اب موت آ گئی ہے، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں دنیا کو۔ یہ ٹرانزٹ ہی تھا نا، اب ٹرانزٹ آ گیا، اب میں جا رہا ہوں ٹرانزٹ لانچ سے، انتظار گاہ میں بیٹھا ہوا تھا نا، اب جا رہا ہوں، اور اب مقام کی طرف جا رہا ہوں۔ اب یہاں پر پھر لوگ مجھے غسل دے رہے ہیں، اب میرا جنازہ پڑھا جا رہا ہے، اب مجھے قبر میں رکھا جا رہا ہے، اب لوگ مٹی ڈال رہے ہیں، اب لوگ چلے گئے۔ یہ جو مراقبہ موت ہے نا، یہ بھی پریزرویٹو ہے۔ اور تیسری چیز کیا جو فرمایا؟ دنیا کی محبت نکالنے کے لیے، دنیا کی محبت نکالنے کے لیے آپ سوچیں مومنین کی جہاں صفات بیان ہوئی ہیں، اللہ اکبر، قرآن کریم بعض جگہوں پہ تو عبادات سے مقدم کیا ہے، اور دوسری جگہوں پہ نماز کے فوراً بعد جو حکم آیا ہے وہ انفاق کا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، آگے کے لیے خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، رشتہ داروں پہ خرچ کرنا، یتیموں پہ خرچ کرنا۔ اپنا محاسبہ کریں
کہ میرے جو اللہ نے مجھے روزی دی ہے جن تک مجھے پہنچانا ہے اللہ ہی نے دی ہے اور کہا ان تک پہنچا دو میں تمہیں ریمبرس کر دوں گا دے دوں گا. کیا میرے مال میں سے کوئی یتیم ہے کچھ کمزور ہیں جن کی وجہ سے مجھے روزی دی جا رہی ہے؟ رشتہ داروں پہ میں کتنا خرچ کرتا ہوں, اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کر رہا ہوں؟ یہ سارا کبھی کبھی اب انفاق حکم ہے نا, زکوٰۃ کا مسئلہ نہیں ہے یہ, زکوٰۃ تو فرض ہے, انفاق اصل ہے, وہ تو دینی ہی دینی ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا انفاق میں فیض رساں ہوں یا نہیں ہوں, راحت رسانی کا سامان ہوں یا نہیں, نفع رسانی کا سامان ہوں یا لوگوں کو میری ذات سے نفع پہنچتا ہے یا نقصان پہنچتا ہے, میرے رویوں سے راحت پہنچتی ہے یا تکلیف پہنچتی ہے, میرا مجلس میں ہونا انہیں اچھا لگتا ہے یا وہ شکر کرتے ہیں کہ اچھا ہے وہ نہ آیا بھائی. یہ اپنا محاسبہ کرتے رہنا اور اپنے محاسبے چاہیے. میں ایک بات یہ بھی شاید مفتی صاحب آپ بتائیے, یہ بھی کرنا چاہیے کہ لوگ جو میرے سامنے میری تعریفیں کرتے ہیں کیا میرے بارے میں یہی گفتگو میرے غیاب میں بھی کرتے ہیں؟ اور کم از کم اگر کوئی منہ پہ کرے تو اس کی فکر اپنا مستقل رکھنی چاہیے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کے یہ دعا کرتا رہے کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ تو نے میرے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے, میرے عیب ان پہ نہیں کھولے, ورنہ میری آنکھوں کے, دل کے, زبان کے, دماغ کے عیب اگر اس پہ کھل جاتے تو شاید یہ مجھ سے ملنا بھی پسند نہیں کرتے. اللہ اکبر. اور ان تعریفوں سے اپنے نفس کو موٹا نہ کرے, کوئی کسی کہیں نہ پہنچے, کہیں کوئی تکبرانہ جو عظمت اس کا قائل نہ ہو جائے, انکسار کے ساتھ تو آدمی اپنا یہ اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ رکھے. اور جو آپ نے بات فرمائی ہے کہ یہ سوچے کہ یہ قبرستان ہے اور اس کا ایک دن حصہ میں بھی بنوں گا. حضرت علی فرماتے ہیں کرم اللہ وجہہ کہ ایک انسان زندگی بھر حالت نیند میں رہتا ہے, جب وہ اسے موت آتی ہے تو وہ جاگ جاتا ہے. الناس نیام اذا ماتوا فانتبہ, جب وہ جاگ آتی ہے نا اس وقت بدلتا ہے نیند کھلی. تو اپنا محاسبہ کرتے رہنے سے آدمی اوقات میں رہتا ہے, ٹھیک, اور آدمی محفوظ رہتا ہے. سبحان اللہ. اعمال بھی محفوظ رہتے ہیں, نیکیاں بھی محفوظ رہتی ہیں, شرط ہے محاسبہ. اللہ سے استغفار توبہ دعا کرتے رہیں. اللہ کچھ وقت روزانہ 5 منٹ خلوت میں نکالا کریں, 5 منٹ میں ہوں میرا اللہ ہو, نہ کوئی انسان ہو, نہ فکر ہو, نہ سوچ ہو, بس میں ہوں اور میرے اللہ, اور پھر میں کروں باتیں. یہ 5 منٹ جو ہے نا, جی بالکل, بس یہ بہت ہے. اور جیسا آپ نے فرمایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا استحضار, اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے, میں اللہ کے ساتھ ہوں, اور اخلاق اور معاملات اور یہ باتیں, یہ جو اصول, یہ جو روشنی جو آپ نے ہم تک پہنچائی, دین کی روشنی ہے یہ, اصل میں اپنی اولاد میں منتقل کریں اور اولاد کی انگلی پکڑ کر انہیں اللہ سے ملاقات ان کی کرا دیں. اپنی ملاقات تو ہے ہی ہے, لیکن یہ کہ کیا میرے بچے, میری اولاد, میری نسلوں میں دین منتقل ہو رہا ہے, ہاں تم آؤ. جیسے کئی مرتبہ ہم نے یہ بات کی ہے اس پروگرام میں, اب تو ذرا حالات ٹھیک نہیں ہیں یہ کووڈ کی وجہ سے, بچوں کو ضرور عمرے پر حج پہ ضرور لے جایا میں کہتا ہوں عمرے حج پہ لے جائیں, ان کو بتائیں کہ یہ دیکھو یہ تعلق کیا ہے ہمارا مدینے سے, مدینے سے کیا تعلق, مکہ سے کیا تعلق, مسجد سے کیا تعلق, اللہ والوں سے کیا تعلق, تمام چیزوں میں ضرور ہم لے کے جائے کریں. اور وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, جیسا آپ نے فرمایا, قرآن کریم فرماتا ہے کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو, ماحول کے ساتھ جڑے. مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون, بڑا شکر گزار, آپ تشریف لائے. خواتین و حضرات, ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے, تشریف لاتے ہیں اور ہمیں دین سے قریب کرتے ہیں, قرآن کریم ہمیں سمجھا دیتے ہیں اور اس طرح چاہتے ہیں کہ ہم زندگی جئیں جس طرح قرآن ہمیں جیتا دیکھنا چاہتا ہے, یعنی باوقار انداز. بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں لیکن وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. پھر انشاءاللہ کسی اور روز مزید گفتگو کریں گے انہی آیات پر. کوئز, کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں کتنے عرصے مقیم رہے؟ درست جواب 10 برس. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. غزوات کی کل تعداد کتنی ہے؟ 17, 27 یا 37؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343 00980
ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092-321-825-0194۔ حضرت پرچی نکل رہی ہے اور اعلان ہوگا آج کے ونر کا۔ آفتاب احمد خان، ٹرانسپورٹ سیکشن، شہید بے نظیر ویمن یونیورسٹی، شہر پشاور۔ آفتاب احمد خان صاحب پشاور سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر بھیجا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں جو اپنی موت پر نظر رکھتا ہے وہ وقت کو غنیمت سمجھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو اپنی موت پر نظر رکھتا ہے وہ وقت کو غنیمت سمجھتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار